جی السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہم نے جاننا ہے کہ سکون کیا چیز ہے، حقیقی معنوں میں سکون کس کو کہتے ہیں، سکون کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، وہاں سے آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ سکون تک پہنچنے کی رسائی آپ نے حاصل کرنی ہے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک آرٹ کونسل نے مقابلہ رکھا آرٹ کمپٹیشن کا کہ کوئی بھی، پوری دنیا کو انہوں نے چیلنج کیا کہ کوئی بھی آئے اور اپنی پینٹنگ کرے، اور پینٹنگ اتنی شاندار کرے جس میں ہمیں پیس نظر آئے، اس پینٹنگ میں ہمیں پیس واضح دکھائی دے، محسوس ہو، پینٹنگ سے پیس محسوس ہو، اور جو جیتے گا اس کو $10 ملین ملیں گے۔ $10 ملین پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کیا جائے تو یہ 28 کروڑ 30 لاکھ روپے بنتا ہے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ پوری دنیا کا میڈیا ایکٹیو الرٹ ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لازمی یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کون جیتنے والا ہے اور اس کا آخر کار سیرا کس کے سر جاتا ہے۔ فائنلی یہ کمپٹیشن ہوا اور بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی پیس پر پینٹنگ بنائی اور اس آرٹ کونسل کو بھیجی۔ وہاں کے جو ججز تھے انہوں نے اس پر بہت ڈیٹیل سے دیکھا اور معائنہ کیا، بڑی مشکل سے پھر انہوں نے 10 پینٹنگ الگ سے کی، اور اس 10 میں سے پھر مزید ورک آؤٹ کر کے ایک پینٹنگ نکال لی گئی، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن وہ جب نکال لی گئی اور سارے دن ایک ڈیسائیڈ ہو گیا کہ سارے اس دن اکٹھے ہو جاؤ، آپ کو یہ پینٹنگ دکھائی جائے گی جس میں پیس کو شو کیا گیا ہے، پیس دکھایا گیا ہے، سکون کو دکھایا گیا ہے۔ تو وہ پینٹنگ بڑی سی ایک جگہ پر لگا کر اس کے سامنے پردہ لگا دیا گیا۔ اب سارے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کب پردہ ہٹے اور ہم اس کو دیکھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ پیس کیا چیز ہے۔ اتنے میں اس پردے کو ہٹایا تو سامنے دیکھا کہ ایک بہت عجیب منظر ہے، ایک ایسا منظر جس میں تباہی دکھائی گئی ہے۔ گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے ارد گرد سب کچھ جل کر راکھ ہو رہا ہے اور سب کچھ تباہ حال ہوا پڑا ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کے وہ لازمی انہوں نے سوچا کہ یہ جو پینٹنگ ہے شاید بائی مسٹیک شو کر دی گئی ہے، ایکچوئل میں یہ پیس کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ پیس اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کائنڈلی اس کو ذرا ری چیک کر لیں، کوئی اور پینٹنگ آپ نے دکھا دی ہے۔ تو انہوں نے دوبارہ دیکھا تو کہا یہ وہی پینٹنگ ہے جو ہم نے سلیکٹ کی ہے۔ پوری دنیا کی پینٹنگز آئیں اور ان میں سے ہم نے یہ پیس کے لیے سلیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اس میں سب کچھ جل کر رہا ہو گیا، سب کچھ آگ لگی پڑی ہے، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، پیس کدھر ہے؟ اس میں کچھ سکون والا، کچھ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی چیز ہی نہیں ہے اس میں، تو آپ اس کو پیس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح سے دیکھا نہیں ہے، اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا توجہ سے تو اس میں کہا کہ اس میں ایک گھر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس گھر کی ایک کھڑکی نظر آ رہی ہے، اس کھڑکی میں ایک بندہ نظر آ رہا ہے، اس بندے کی چہرے پہ سکون آپ ذرا چیک کریں، اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ چیک کریں۔ اتنا کچھ تباہ ہو رہا ہے، ارد گرد کچھ بچا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر سکون ہے۔ سکون کی یہ صحیح ڈیفینیشن نہیں ہے کہ باہر کیا چل رہا ہے، شاید باہر تو بہت اچھا ہو لیکن اندر ہی بے چینی ہو، پھر سکون تو نہ ہوا نا انسان کا۔ انسان کا اصل سکون باہر نہیں ہے، باہر کیسا ماحول ہے اس پر منحصر نہیں کرتا، اصل سکون اس کے دل میں ہوتا ہے، اصل سکون اندر ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ تو اندر سکون انسان کا ہم ڈھونڈ رہے تھے اور وہ اس انسان کے اندر ہے۔ ارد گرد کا ماحول اس کے سکون کو تباہ نہیں کر پا رہا۔ تو یہاں سے ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ آیا کہ جتنی مرضی شاندار سینری ہو، جتنا مرضی شاندار ارد گرد کا ماحول ہو، لیکن اندر کا سکون نہ ہو تو ارد گرد کی خوبصورتی آپ کو خوش نہیں کر پاتی۔ اندر بے چینی ہو تو ارد گرد کی چہچہائیں، وہ سارا مناظر وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ اگر جتنی مرضی آپ شاندار جگہ پر چلے جائیں، وہ جگہ وقتی ہوتی ہے، آپ نے وہاں پر زندگی نہیں بتانی ہوتی، وہ وقتی ایک نظارہ ہوتا ہے، اس کے بعد واپس لائف کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ تو اگر اندر سکون ہوگا تو وہ نظارہ بھی اچھا لگے گا، آپ پھر لوٹ کے آئیں گے تو باہر کی زندگی بھی اچھی لگے گی۔ مین چیز ہوتی ہے اندر کا سکون۔ اب سوال یہ ہے کہ اندر کا سکون کیا چیز ہے؟ اندر کے سکون کو سمجھنے کے لیے ایک اور کہانی ہم سنیں گے یہاں پر۔ ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ امیر تھا، دنیا جہاں کی دولت اس کے پاس تھی، سب کچھ تھا جو ایک انسان کو چاہیے ہوتا ہے، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی، مرتبہ تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن وہ بڑا ہی بے چین زندگی گزارا، اس کے پاس دلی سکون نہیں تھا۔ دیکھیں ہم لوگ جس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کے پاس وہ سب کچھ آنے کے بعد ایک سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہا تھا، اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہا تھا۔ تو وہ دلی سکون وہ ڈھونڈنے نکلا، تو اسے کسی نے بتایا کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر ایک بابا جی بیٹھے ہیں، بہت ہی پہنچے ایک بابا جی، آپ ان سے پوچھو اس سوال کا جواب، وہ تمہیں ضرور بتا دیں گے کہ اصل سکون کیا چیز ہے۔ وہ بابا جی کے پاس ڈھونڈتے پہنچ گیا۔ بابا جی سے کہا کہ حضور میں بڑے سالوں کا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے پاس اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے لیکن مجھے اندر ہی سکون نہیں ہے، کوئی بے چینی سی رہتی ہے ہر وقت اور بڑا اوکھی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اس بابا جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں سکون میں دے دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا کہ امید لگی ہے، تو اس نے کہا بابا جی کیسے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا کام یہ کرنا ہے تو نے کہ تم یہ بتاؤ تمہارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرے پاس
ایک کوئی نور کی انگوٹھی پڑی ہے, کوئی نور ہیرا ہے, اس کی انگوٹھی بنی ہوئی پڑی ہے. اس بابا نے کہا ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا, تم ایسا کرو جاؤ اور اس کو لے کے آؤ, پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ سکون کیا چیز ہے, اندر کا سکون. وہ خیر گیا, پھر کچھ ٹائم جو آنے جانے میں لگا, پھر وہ واپس پہنچتا بابے کے پاس. بابے نے کہا یہ مجھے دو. اس نے بابے کو وہ انگوٹھی دے دی. بابے نے وہ پکڑی اور بابے نے دوڑ لگا دی. اب بابا آگے آگے اور وہ پیچھے پیچھے. وہ میری انگوٹھی لے کے بھاگ گیا بابا. اب وہ بابا بھاگا جا رہا, بڑے ایتھلیٹ قسم کا بابا تھا, جنگلوں میں رہتا تھا, درختوں پہ چڑھنا اس کے لیے بڑا آسان تھا, فزیکلی بڑا فٹ تھا. وہ چھٹے گیئر میں ادھر یہ بھی پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, رویا جا رہا ہے, میری انگوٹھی لے گیا, میری انگوٹھی لے گیا. بابا بھاگتا رہا, وہ گھنٹے اس کو دوڑاتا رہا. آخر کار بابا ایک درخت پہ چڑھ گیا. اب بابا ایکسپرٹ تھا, وہ فوراً چڑھ گیا. یہ تو نازوں میں پلا ہوا ایسے درخت پہ چڑھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. اس نے کہا بابا جی میں ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ میری انگوٹھی واپس کر دیں. اس نے کہا ہے صبر کرو, مجھے پکڑو, ابھی درخت پہ چڑھو. اس طرح کیسے, تو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں, میں بھی تھک گیا ہوں. وہ اس نے درخت پہ چڑھنے کی کوشش کی. بابا بڑا ایتھلیٹ قسم کا تھا, بابا مزید اوپر چڑھ گیا فوراً سے. اب اوپر تک جب پہنچا, بابا نے جمپ کیا, ساتھ والے درخت پہ چڑھ گیا. اب اسے جمپ نہ کرنا ہے, اب یہ پریشان ہے, یہ اللہ اللہ کر کے پھر اترا نیچے ڈرتے ڈرتے. اب بابا دوسرے درخت کے نیچے تک آ کے آخری ٹہنی پہ بیٹھ کے کہتا ہے انگوٹھی چاہیے. کہتا ہے جی بابا جی اللہ کا نام ہے دے دو. تو بابا نے انگوٹھی پھینکی, اس نے کیچ کیا, ہو شکر ہے انگوٹھی مل گئی. اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, گہری سانس لی اور کہا کہ میں شکر ہے یہ مجھے مل گئی ہے, یہ میری سب سے قیمتی اضافت ہے. تو بابا نے مسکرا کے کہا سکون محسوس ہو رہا ہے, سکون کو محسوس کر پا رہے ہو؟ کہتا ہے جی بڑا سکون ملا ہے مجھے ابھی. کہتا ہے بابا نے پھر ایک جملہ بولا, تاریخی جملہ. بابا کہتا ہے سکون جب بھی حاصل کرنا چاہو تو محنت شروع کرو, اور محنت کے بعد جو چیز تمہیں حاصل ہوگی پھر تمہیں وہ سکون دے گی. تم سارا دن محنت کرتے ہو, رات کو چرپائی پہ لیٹتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند آتی ہے. تم محنت کر کے اگر اچھے نمبر لیتے ہو, اور اچھے نمبر لے کے تمہارے ہاتھ میں ڈگری آ جاتی ہے, تمہیں سکون مل جاتا ہے. تو سکون ہمیشہ محنت کے بعد تمہیں ملے گا, اس طرح سے نہیں ملے گا, اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے ملے گا. تو اندر کا سکون, یہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارے اساتذہ بھی یہی سمجھاتا ہے کہ 3 جگہ سے سکون ملتا ہے اندر کا سکون. کچھ لوگوں کو ملتا ہے عبادت کر کے, کچھ لوگوں کو ملتا ہے اپنا کام کر کے, اس میں دل جان لگا کر, اس میں محنت کر کے. کچھ لوگوں کو سکون ملتا ہے دوسروں کی خدمت کر کے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے. تو آپ اس میں سے کہاں پر آپ کو سکون ملتا ہے, وہ جگہ ڈھونڈیں, وہاں پر کام کریں, آپ کو دلی سکون ملے گا. اور وہ دلی سکون آپ کے باہر کے مناظر جو مرضی ہوں وہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا. تو یہ 2 کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ باہر کے مناظر بھی خوش کرتے ہیں, لیکن وہ وقتی خوشی ہوتی ہے. اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں, ہمیشہ پرسکون رہنا چاہتے ہیں, تو یاد رکھیں آپ اپنے آپ کے اندر کا سکون تلاش کریں. کہاں پر ہے آپ کے اندر کا سکون, وہ ڈھونڈیں, اس پہ کام کریں, ڈیلی بیسس پہ کام کریں. آپ کی زندگی خوشی اور سکون سے بھر جائے گی. آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ پاکستان کو, آپ کو, اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. السلام علیکم.